آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہوک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوتی ہے نا حیا، ٹھیک ہے، جعفر الہی کی بیگم جو حیا ہوتی ہے نا، وہ جاتی ہے ریشم کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو لایا جاتا ہے زبردستی، ٹھیک ہے۔ میمونہ کا یہ کام ہوتا ہے، میمونہ جو ہوتی ہے اس کو گھر سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھیجتی ہے۔ اور دوسری طرف سے میمونہ ریشم جو ہوتی ہے نا، وہ زیان کے ساتھ ملی ہوتی ہے تاکہ میمونہ کا راستہ صاف ہو سکے، حیا کو گھر سے نکالے، میمونہ گھر پہ قابض ہو جائے اور زیان کا کام بھی سیدھا ہو جائے، حیا جو ہے نا وہ جعفر الہی کی جان بھی چھوڑ جائے۔ تو زیان بھی شاپنگ مال میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ جب وہ پہنچتا ہے تو اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے اس کے حیا کے ساتھ۔ ریشم جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی مکار ہوتی ہے، ان کو ملا کر فون کر دیتی ہے جعفر الہی کو کہ حیا نہیں مل رہی، وہ میرے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ ریشم جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے جعفر الہی کو کال کرتی ہے کہ جعفر کا ہم دونوں شاپنگ کے لیے آئے تھے جعفر بھائی، میں اور حیا، لیکن حیا شاپنگ کر کے حیا نہیں مل رہی، وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی ہے۔ جب انٹری ہوتی ہے نا ان کی شاپنگ مال میں، تو حیا جو ہوتی ہے نا وہ ریشم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو ریشم اس کو کہتی ہے اگر تو نے کوئی ویسے شاپنگ مال میں سیر و تفریح کرنی ہے تو تم کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو ایک جال میں پھنسا دیتی ہے تاکہ وہ بیچاری اس جنجل میں پھنس جائے، اور اوپر سے جو ہے نا وہ جعفر الہی کو بتا دے، پھر جعفر الہی جو خوب اس کی بے عزتی کرے۔ اصل میں معاملہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو پلٹنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح کام کو چلایا جاتا ہے تاکہ اس کو پھنسایا جائے یا کو جعفر کی نظروں میں گندا کیا جائے تاکہ جعفر الہی اس کو چھوڑ دے اور میمونہ کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ جعفر کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو جعفر میمونہ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ حیا جو ہوتی ہے وہ سامنے ہو جاتا ہے زیان کے ساتھ، زیان کہتا ہے کہ حیا تم ٹھیک ہے، تو حیا کہتی ہوں تم ادھر کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ زیان کہتا ہے میں ادھر شاپنگ کے لیے آیا تھا، مجھے پتہ چلا میں ادھر شاپنگ کے لیے آیا تھا تو میں واپس جا رہا تھا تو تم مل گئی، اور سناؤ کیسی طبیعت، ٹھیک ہے۔ حیا وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے لیکن زیان اس کو روک لیتا ہے۔ زیان کہتا ہے 2 منٹ بات تو سنو میری، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بات وغیرہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو سامنے جعفر الہی ہوتا ہے۔ زیان ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ پریشانی حیا کو ہوتی ہے کہ اب میں جعفر الہی کو کیا منہ دکھاؤں یا اس کو کیا بتاؤں کہ اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، میں کس لیے اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ جعفر الہی جو ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی جعفر الہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیان اور حیا، کیونکہ ان کا جعفر الہی کی شادی سے پہلے کا تعلق ہوتا ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ اس تعلق کو توڑنا چاہتی ہے، لیکن زیان جو ہوتا ہے وہ حیا کی جان نہیں چھوڑ رہا، نہ وہ اس تعلق کو توڑنا چاہتا ہے اور نہ حیا کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں زیان نا بڑے خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا نیچے آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جعفر الہی سامنے اس کے کیسے کس طرح آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار اب اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، وہ تو پہلے ہی میرے بہت زیادہ خلاف ہے، اوپر سے اب جعفر الہی میں تو پھنس چکا ہوں، پتہ نہیں اس کا کیا سلوشن نکالنا پڑے گا مجھے، ٹھیک ہے۔ تو زیان بیچارہ پھنس جاتا ہے کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ میں نے اس کے ساتھ یعنی کہ حیا کے ساتھ میٹنگ کر کے میں تو بہت بڑے جنجل میں پھنس چکا ہوں۔ تو وہ لفٹ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، چائے کافی پینے گئے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کرنے گئے ہوتے ہیں۔ بات کر کے چائے کافی پینے کے بعد جب وہ فری ہوتے ہیں تو جب واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک نیا جنجل پڑا ہوتا ہے۔ میمونہ کو جب فون کر کے ریشم بتاتی ہے کہ پھنس گئے ہیں تو میمونہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ یہ سارا جال بچھایا میمونہ کا ہوتا ہے اور میمونہ ہی یہ سارا کام کروا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہی چاہتی ہے حیا اس گھر سے چلی جائے، میں اس گھر پہ قابض ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں جب اس گھر پہ قابض ہو جائیں گے، حیا چلی جائے گی تو سارا کام سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی مجھے روکنے اور ٹوکنے والا ہوگا، میری منمانی چلے گی اس گھر میں، جس کسی بھی طرح ہوگا سارا کچھ میرا ہی کیا طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ نا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے یہاں پہ اور اپنے ہی دل میں، ٹھیک ہے۔ تو جعفر الہی جو ہوتا ہے جب اس کو فون کیا جاتا ہے تو وہ کہیں میٹنگ سے آ رہا ہوتا ہے، تو جعفر الہی کہتا تم ادھر ہی روکو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ولی کو کہتا ہے کہ ولی گھر کی طرف نہیں، گاڑی سیدھی فلاں شاپنگ مال کی طرف جانے دو۔ ولی کہتا ہے جی جیسے صاحب آپ کا حکم۔ ولی حکم کی تعمیل لانے کے لیے گاڑی کو اس شاپنگ مال کی طرف رواں کر دیتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ آگے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جعفر الہی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں حیا کا پھر نہ مسئلہ بن جائے، بات وہی ہوئی جس کا ڈر تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے جعفر الہی شاپنگ مال میں انٹری کرتا ہے وہ اور اس کے گن مین سب ساتھ ہوتے ہیں تاکہ جعفر الہی کو خطرے سے محفوظ رکھ سکے۔ تو جعفر الہی جب انٹری دیتا ہے تو ریشم سامنے کھڑی ہوتی ہے، ریشم جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جعفر بھائی حیا نہیں مل رہی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیا نہیں مل رہی، یعنی کہ جعفر الہی کو پوری پلانڈ طریقے کے ساتھ وہاں پہ بلایا جاتا ہے، لیکن جعفر الہی کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
جعفر الہی اپنی بہن ریشم کے کہنے کے اوپر سارا کام کرتا ہے اور میمونہ کے کہنے کے اوپر، لیکن اسے حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو پھر بات بنے گی۔ تو ریشم آ کر سارا کچھ جعفر الہی کو جیسے جیسے حال احوال بتاتی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بتا دیتی ہے۔ تو جعفر الہی پریشان ہو جاتا ہے، ولی کو کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اپنے بندے لگا کر ڈھونڈو اس کو ادھر پورے شاپنگ مال میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو کیا پتہ کہ وہ اسی شاپنگ مال میں ریشم کے ساتھ ہی آئی ہے، اور یعنی کہ ریشم نے خود ہی اس کو گل کھلانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ اب ریشم جو ہے وہ مکر رہی ہے ان سب باتوں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو میمونہ نے کہا ہوتا ہے۔ جعفر الہی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ایک نیا جو ہے نا پنگا پڑ چکا ہے، پہلے کم مسائل ہیں جو ابھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، اس کا کیا میں سلوشن نکالوں۔ جعفر الہی ظاہر سی بات ہے پریشان ہی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پریشانی کے علاوہ اور ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ان سب پریشانیوں کا دھکیلا ہوا یہاں تک پہنچا ہے تو اور پہنچ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو بھی مال و زر دولت ہوتا ہے وہ سارا کچھ تو اسی کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حیا کے نام کروانا چاہتا ہے۔ میمونہ جو ہوتی ہے اس کو فون کرتی ہے ریشم کہتی بھابھی آپ کا کام ہو گیا، آپ میرے اوپر شک کیا کرتی تھی کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتی، لیکن آج آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے آپ کا کام کر ڈالا ہے۔ اب مجھ پہ کسی بھی قسم کا بلیم نہیں آنا چاہیے، نہ میں آنے دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جیسے جیسے میں کام کہا ہے میں نے کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ جانے، آپ کا مسئلہ جانے، ٹھیک ہے۔ میمونہ کہتی ریشم تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرا کام کر ڈالا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے نا وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور جعفر الہی اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ ولی کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے جب ولی کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ولی ظاہر سی بات ہے ولی کو زیان پر ہی غصہ ہوگا کہ یہ بار بار ہمارے صاحب کی بیوی سے ملنے کے لیے آتا ہے، اس کا تو کوئی حل نکالوں، یعنی کہ پکا حل نکالوں تاکہ اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ پتہ نہیں ایک نیا ہی ہمارے سر ڈل چکا ہے جو بار بار آ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ اصل میں حقیقت میں مسئلہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی چلائے جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے یا نہیں۔ تو جیسے حیا جو ہوتی ہے وہ ذیان کے سامنے آتی ہے، ذیان سے ملاقات کا کیا ہے کہ وہاں پہ ملاقات کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن ذیان کو یہ بات کی خبر نہیں ہوتی اس بات کی کہ اگر یہاں پہ جعفر الہی آ گیا تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے سر کو لگے جو مرضی ہوتا پھر اس نے بس جو ٹھانی ہے وہ ضد اپنی پوری کر کے رہے گا، ہر صورت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسے تو بس حیا سے بات کرنی اور حیا سے شادی کروانی ہے۔ اگر جعفر الہی اس سے شادی نہ کرتا تو ذیان نے حیا سے ہی شادی کروانی تھی۔ اب جعفر الہی تھوڑا بھاری ہے وزن میں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میمونہ جو ہوتی ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو انتظار ہوتا ہے ریشم کے آنے کا۔ تو جعفر الہی کی ماں یعنی کہ میمونہ کی ساس جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے میمونہ تم ادھر کیوں اتنی پریشان کھڑی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی بس ان کی پریشانی ہے کہ کوئی نیا گل نہ کھلا دیں، ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ بیچ تو دیا ہے ان کو اکٹھے۔ تو جعفر الہی کی ماں کہتی کوئی بات نہیں میمونہ، کوئی گل نہیں کھلاتی، تم ٹینشن مت لو اس بات کی، انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تو جعفر الہی جو ہوتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس سے مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ جعفر الہی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بنا، نہ کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے کام سے کام رکھیں، کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ یعنی کہ جعفر الہی ان کو ایک نہ ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ یہ بات ٹھکرانے کی نہیں ہے، حقیقتاً بات جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنا کرنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ جعفر الہی جو ہوتا ہے نا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی چیز میں استفادہ سمجھتا ہے۔ جعفر الہی کی ماں جو ہوتی ہے وہ جعفر الہی سے پوچھتی ہے کہ حیا کدھر ہے، اس کو ساتھ کیوں نہیں لائے، کدھر ہے وہ، مجھے حیا کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو جعفر الہی کہتا ہے کہ حیا اب اس گھر میں نہیں آئے گی، بس اتنی بات کہتا ہے اور کہہ کر بڑی سپیڈ سے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تھکا ہارا آیا ہے، سوئے گا، آرام کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے حیا کے بارے میں کیا کہہ دیا جعفر الہی نے، تو وہ جعفر الہی سے مشورہ طلب کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرح حیا پہنچ جاتی ہے اپنی بہن کے گھر، کیونکہ ولی وہ اس کو چھوڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بہن صوبیہ کے پاس۔ تو وہ صفیہ سے پوچھتی ہے کہ حیا تم نے کوئی ایسا ویسا قدم تو نہیں اٹھایا؟ کہتی بھابھی میں نے ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ کوئی کوشش کی ہے، بس اس نے اگر اپنے آپ سے کوئی بنا لیا ہو تو اب ذیان وہاں پہ ملنے آیا تھا۔ تو صفیہ کہتی ہے کہ تم حیا ذیان سے تعلق کیوں نہیں توڑ دیتی؟ کہتی میں خود نہیں لے گئی، وہ خود ہی آ گیا تھا۔ جعفر الہی کی ماں تھوڑی جعفر الہی کے معاملے میں پریشان ہوتی، اس کو کہتی کہ تم ایک دفعہ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کی غلطی ہو یا اس کو کسی پلاننگ کے طریقے وہاں پہ لایا گیا ہو، تم کا بات کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ جعفر الہی ایسے رشتے نہیں ٹوٹ جاتے، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ بات کو سمجھو، کوئی نہ کوئی محلے وقوع نکالو اس بات کا، ٹھیک ہے۔ تو
تو میمونہ بڑی خوش پھر رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ہنا جعفر علیہ کی ماں آ جاتی ہے، وہ اس خوشی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں. ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سخت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے. لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے. لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے. دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی. جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے. یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے. تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے. لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے. نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے.
یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک؟ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے؟ اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے؟ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح؟ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ